اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملک باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی پچھلے 2 ہفتوں سے یہ تمام تر صورتحال تھی، اور اب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اتفاق ہو گیا ہے، جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے اسرائیل اور ایران پر۔ اور صرف امریکی صدر ہی نہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کا اعلان باقاعدہ طور پر دونوں ملکوں کی جانب سے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اب ایران کی جانب سے بھی یہ سامنے آئے گا جنگ بندی پر اتفاق، اور اسرائیل کی جانب سے بھی بیان سامنے آئے گا، جو کہ امریکی صدر ٹرمپ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اب اتفاق ہو گیا ہے، دونوں ملک باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان کریں گے، دونوں ملکوں کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا۔ 2 ہفتے سے تقریباً یہ تمام تر صورتحال تھی جو کہ جنگ چل رہی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، یہ تنازع جو کہ بگڑتا جا رہا تھا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کیا اور کہا کہ 2 ہفتوں کا وقت دیا جاتا ہے۔ 2 ہفتے بعد 2 دن بعد امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا گزشتہ روز کہ حملہ کیا گیا ہے ایران پر، اور پھر آج ایران نے دوبارہ سے ریٹیلیٹ کیا اور قطر پر حملہ کر دیا۔ اور اب جب قطری وزیر خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آیا اور وہ مسلسل امن کی ہی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی امن کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اب امن کا وقت ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے قطر کا بھی شکریہ ادا کیا، انہوں نے ایران کا خصوصاً شکریہ ادا کیا، اور ایران کو انہوں نے کہا کہ میں خصوصی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب حملہ کرنا تھا اس نے قطر پر تو اس سے پہلے ہی وہ اطلاع دے چکا تھا۔ دنیا کو مبارک ہو، امن کا وقت آ گیا ہے، امیر قطر کا خطے کے امن کے لیے اقدامات پر مشکور ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایرانی حملے میں امریکہ اور قطر کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے 14 میزائل داغے جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا۔ ایران کے داغے گئے ایک میزائل سے کوئی خطرہ نہ تھا، اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا، ایران سے سرکاری طور پر اپنی جوہری تنصیبات کی تباہی کا انتہائی کمزور جواب دیا۔ ایران کے حملوں میں امریکہ کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خطے میں امن کی جانب بڑھے، اسرائیل کو بھی یہی کہتا ہوں کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے آگے بڑھے۔ ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں پہلے سے حملے کی اطلاع دی، ایران کی پیش کی اطلاع کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطر کی ایران کو وارننگ، کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کہتے ہیں ایرانی حملوں کا جواب دینے کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے خطے میں کشیدگی شروع کی، اسرائیل نے خطے میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ لبنان، شام، ایران، غزہ، مغربی کنارے میں اسرائیل نے کشیدگی پھیلائی۔ اسرائیل غیر ذمہ دارانہ اقدامات ختم کر کے امن کی طرف پہلا قدم بڑھائے۔ خطے اور دنیا کے تمام بحرانوں کا واحد اور نتیجہ خیز حل مذاکرات کی میز ہے۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے، قطر کے العدید ایئر بیس پر 6 میزائل داغے، عراق میں بھی امریکی اڈے پر میزائل حملہ۔ ایران نے کارروائی کو آپریشن بشارت فتح کا نام دیا۔ بحرین اور کویت میں بھی سائرن بج اٹھے۔ عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر امریکی فضائی دفاعی نظام فعال۔ قطر نے ایران کے حملے سے پہلے فضائی حدود بند کر دی تھی۔ UAE، بحرین اور کویت نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ شام میں امریکی فوجی اڈوں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایران نے امریکی اڈے پر حملے سے پہلے واشنگٹن اور دوحہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، بتایا ایرانی وارننگ 2 مختلف سفارتی ذرائع سے امریکہ تک پہنچائی گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کارروائی وائٹ ہاؤس اور اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ حملوں کے بعد تہران میں شہریوں کا جشن۔ امریکہ کو ایرانی حملوں کی توقع تھی، تاہم صدر ٹرمپ فی الحال خطے میں مزید کارروائی نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے CNN کو بتایا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد توقع تھی تہران جوابی کارروائی کرے گا، ضرورت پڑی تو صدر ٹرمپ مزید فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ قومی سلامتی کے حکام سے مشاورت کے بعد صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کی قطر پر میزائل حملوں کی مذمت، کہا قطر کے خلاف ایرانی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے میزائل حملہ برادر ملک قطر کے خلاف نہیں تھا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ میزائل حملہ قطری رہائشی علاقوں سے دور کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی تہران کی ڈسٹرکٹ 7 سے ایرانی شہریوں کو فوری نکلنے کی دھمکی، ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا آئندہ چند گھنٹوں میں ایرانی حکومت کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔
عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں بھی انخلا کے لیے ایسے ہی دھمکی دیتی رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی عرب کے سفیروں کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا قطر کے سفیر سے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے پر اظہار تشویش۔ قطر کے عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی، کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ قطری سفیر کا وزیر اعظم کے فوری رابطے اور اظہار یکجہتی پر شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی رابطہ۔ پی آئی اے نے پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا۔ پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ کہا گیا غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی بڑھا دی۔ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ حملے اس وقت ہوئے جب ایران امریکہ تعمیری مذاکرات جاری تھے۔ بڑھتی کشیدگی سفارتکاری کے امکانات کمزور کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ 22 جون کو جوہری تنصیبات پر حملے IAEA اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیفز اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش پر غور۔ آبنائے ہرمز کی دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ۔ 20% تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 آئل ٹینکرز نے راستہ تبدیل کر لیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایرانی رد عمل کے خدشے پر ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں تیل کی سپلائی چین برقرار رکھنے کے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ ایران پر حملے خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں، چین کا انتباہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا جواز دنیا کو غلط پیغام دے رہا ہے۔ تمام فریقین حملے روک کر فوری طور پر مذاکرات کی راہ اپنائیں۔ روسی صدر کا کہنا ہے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی دنیا کو بڑے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے۔ پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ۔ مہرآباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے مرکز، جیل، یونیورسٹی کو نشانہ بنایا۔ سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید۔ میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلز کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا۔ تل اویو، اشکلون، اشتو پر درجنوں میزائل فائر کیے۔ نیول بیس پر اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ یدوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ۔ بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ ہمیں ایران کے لیے بات کرنا ہوگی ورنہ کل ہم پر حملہ ہوا تو آواز اٹھانے والا نہیں بچے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کے امریکی عوام بھی حامی نہیں۔ فخر ہے ہم نے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی کو ہتھیاروں، سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں ہرایا۔ بھارت نے ہمارا پانی روکا تو جنگ لڑیں گے اور تمام 6 دریاؤں سے پاکستان کے عوام کو پانی دلائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا اعلان۔